بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، مسکراتے لبوں اور تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ حضور اکرم سرور کائنات آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 روز پہلے ایک بغبغ بادشاہ نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی غرض سے مکہ پر چڑھائی کی۔ یہ واقعہ عرب کے لیے انتہائی دل خراش تھا کہ عرب کے لوگ اسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہہ کر پکارنے لگے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس بادشاہ نے ہاتھیوں کی لشکر سے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبد المطلب، جو کہ اس وقت مکہ کے سردار اور کعبہ کے متولی تھے، ان کی بہادری اس لشکر کے آڑے آ گئی۔ یمن و حبشہ کا ایک طاقتور بادشاہ تھا جسے ابرہہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور تھا، اس نے بے شمار علاقے بھی فتح کر رکھے تھے۔ ہر طرف اس کی شان و شوکت اور بہادری کے قصے مشہور تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ مکہ جا رہے ہیں، تو بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر عبادت کریں گے۔ ابرہہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یمن میں ایک ایسی عظیم عبادت گاہ بنائے گا کہ لوگ کعبے کو بھول کر اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں آ کر عبادت کریں گے اور حج بھی کریں گے۔ چنانچہ اس نے اس شہر صنع میں ایک گرجا گھر بنایا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے شہر صنع میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ جب یہ بات مکہ پہنچی تو انہیں بہت دکھ ہوا، خاص کر قبیلہ قریش کو، کیونکہ وہ اس وقت کعبے کے متولی تھے۔ ایک روز قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر شہر صنع کا سفر کیا اور ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا۔ اس کے در دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ جب یہ بات پھیلی تو اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ عظیم الشان لشکر تیار کیا جائے جو صرف اور صرف ہاتھیوں پر پیش قدمی کرے گا۔ اس وقت ہاتھیوں کا لشکر جاہ و جلال کی علامت ہوا کرتے تھے، تاکہ جس ملک پر حملہ کیا جائے وہ اس بات سے خوف کھا جائیں کہ ہاتھیوں کا لشکر آ رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ایک شاندار لشکر ابرہہ کے سامنے تھا، چنانچہ بادشاہ نے مکہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رواں ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ اس محمود نامی ہاتھی پر خود ابرہہ بادشاہ سوار تھا۔ یہ ہاتھی اتنا بڑا تھا کہ اس سے بڑا ہاتھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ابرہہ نے مکہ والوں کے جانور اپنے قبضے میں کرنا شروع کیے اور ساتھ ہی ساتھ اعلان کرنے لگا کہ جو مکہ سے نکل جائے گا بس وہی زندہ رہے گا، کیونکہ کعبہ کو منہدم کرنے کے بعد یہاں کے ہر باسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ ابرہہ نے مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ حضرت عبد المطلب بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے، ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں پوچھا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹ کے بارے میں ہی پوچھ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ بادشاہ یہ جواب سن کر خوب ہنسا اور غرور سے کہنے لگا کہ آج میرے ہاتھیوں سے کعبہ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ واپس آتے ہی حضرت عبد المطلب نے قریش سے فرمایا، جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح صبح اپنے لشکروں کو کعبے پر دھاوا بول دینے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبے کی طرف جب اس کو چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ اب ابھیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر اس زور سے سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے
تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے خور کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا کہ اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ فیل ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے نہ کعبے کو صفاستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کے محافظ و نگہبان ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔